ابھی ہم نے پڑھا تو 50 نیکیاں بن گئی. کتنی جلدی 50 نیکیاں بن گئی. اگر ہم پیسہ کمانا چاہیں تو الحمد کہنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 1 یا 2 سیکنڈ لگے گا. 1 یا 2 سیکنڈ لگے گے. اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. 1 یا 2 سیکنڈ میں آپ کتنے روپے کما سکتے ہیں؟ 1 روپے کمانا بھی مشکل ہے. لیکن یہاں الحمد آپ نے کہا 50 نیکیاں جمع ہو گئی. یہ دنیا میں جو آپ پیسے بناتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، 1 کے 10، 10 کے 20، 20 کے 40، 40 کے 80 کرتے رہتے ہیں. یہ تو مارتے ہی، آنکھیں بند ہوتے ہی، آخری سانس آتے ہی یہ پیسے یہی رہ جائیں گے. لیکن جو نیکیاں آپ نے بنائی ہوں گی، نیکیاں جو آپ نے جمع کی ہوں گی، نیکیوں کا ذخیرہ جو آپ نے اکٹھا کیا ہوگا، وہ یہی ختم نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے مرنے کے بعد یہ ساری نیکیاں آپ کے ساتھ رہیں گی. ساتھ رہیں گی. نیکیاں یہاں نہیں رہیں گی، بلکہ آپ قبر میں جائیں گے. وہ نیکیاں آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گی. اگر آپ حشر کے میدان میں پہنچیں گے، وہ نیکیاں وہیں پہنچیں گی. آپ صراط پہ ہوں گے، وہ نیکیاں وہیں پہنچیں گی. آپ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، وہ نیکیاں وہیں پہنچیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ سب مل کر ایک حرف ہوا، بلکہ میں کہتا ہوں ولکن الف حرف، یہ الف ایک الگ حرف ہے، ولام حرف اور لام ایک الگ حرف ہے، ومیم حرف اور میم ایک الگ حرف ہے. الف لام میم پڑھا 1 سیکنڈ لگا ہے اور 30 نیکیاں جمع ہو گئی. 30 نیکیاں جمع ہو گئی. علماء کرام نے گنا ہے اور گننے کے بعد کیا کہتے ہیں اندازہ لگایا انہوں نے اور کہا اگر قرآن کا 1 صفحہ پڑھا جائے، اگر قرآن کا 1 صفحہ پڑھ لیا جائے تو تقریباً 5000 نیکیاں مل جاتی ہیں اور جمع ہو جاتی ہیں. قرآن کا صرف 1 صفحہ ہم پڑھیں تو کتنی نیکیاں جمع ہوتی ہیں؟ 5000 نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں. اور 1 پارہ پڑھ لیں تو 1 پارہ پڑھنے پر 1,00,000 نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں. اور قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ 30. 30 پارے آپ نے پڑھے، 30,00,000 نیکیاں جمع ہو جائیں گی. اگر آپ چاہیں کہ 1 مہینے میں 30,00,000 کمائیں تو کتنے لوگ ہیں جنہیں کامیابی مل سکتی ہے؟ 30,00,000 کمانا گنے چنے افراد. لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، اگر یہ ارادہ کر لے کہ مجھے ہر مہینے 30,00,000 روپے کمانے ہیں تو شاید ایک آدمی بھی ایسا نہ نکلے جو ہر مہینے 30,000 روپے کما سکے. لیکن اگر وہ چاہے کہ یہ دنیا کی جو 60-70 سال کی زندگی ہے، اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی ہے، وہ ابد الآباد کی زندگی، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہاں کے لیے اگر انسان نیکیاں جمع کرنا چاہے، وہاں کی کرنسی جو ہے، یہاں کی کرنسی روپیہ پیسہ ہے اور وہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں. اگر نیکیاں جمع کرنا چاہے روزانہ اگر ایک بندہ اگر حافظ ہو 15 سے 20 منٹ میں 1 پارہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ ناظرہ پڑھتا ہے، حافظ نہیں ہے، تو 1 گھنٹے میں تو 1 پارہ پڑھ ہی لے گا. 1 گھنٹے میں تو 1 پارہ پڑھ لے گا. 24 گھنٹے میں کیا 1 گھنٹہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو اپنا 1 گھنٹہ دے دیں؟ اگر روزانہ ہم قرآن کو 1 گھنٹہ دیں گے، روزانہ قرآن کو 1 گھنٹہ دیں گے تو 30 دن، جو 1 مہینے کے 30 دن بنتے ہیں، 30 دن میں کتنے ہوئے؟ 30 گھنٹے ہو جائیں گے. اور 24 گھنٹے کا 1 دن ہوتا ہے. 30 گھنٹے بنتے ہیں. اگر روزانہ 1 گھنٹہ ہم قرآن کو دیتے ہیں تو گویا کہ 1 دن اور 6 گھنٹہ، یعنی کہ 1.25 دن ہم نے قرآن کو دیا. 1 مہینے میں ہم نے کتنا ٹائم
25%، 25%، کیونکہ 6، 12، 18، 24 یہ چوتھا حصہ ہے۔ اس لیے ایک مہینے میں صرف 100 دن اگر ہم دے دیں، ایک مہینے میں اگر ہم صرف 100 دن دے دیں، 1 لاکھ نیکیاں نہیں بلکہ 30 لاکھ نیکیاں ہم جمع کر سکتے ہیں۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر ہم جمع کرنا چاہیں تو ہر مہینے 30 لاکھ نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ 30 لاکھ نیکیاں جمع کرنے کے بعد کیا پھر بھی ہم جہنم میں جا سکتے ہیں؟ کہ ایک مہینے میں ہم اپنا 100 دن قرآن کو نہیں دے سکتے؟ ایک مہینے میں کیا ہم 100 دن بھی قرآن کو نہیں دے سکتے؟ باقی ہے تقریباً 29 دن دو دوسرے کاموں میں ہمارے لگ جائیں گے۔ کیا 100 دن بھی ہمارے پاس قرآن کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کس روح سے دعویٰ کرتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ اللہ کے بندے، اگر تیرا قرآن پر ایمان ہوتا، اگر تو قرآن کو ماننے والا ہوتا تو تو اپنے 30 دن میں کیا 100 دن بھی قرآن کو نہ دیتا؟ قرآن اتنی اس کی حیثیت ہم نے اتنی گھٹا دی کہ ایک مہینے میں 100 دن بھی ہم اس کو نہیں دے سکتے۔ ذرا سوچے کہ ہماری پستی پر وجہ کیا ہے، ہمارے ذلیل ہونے کی آخر وجہ کیا ہے؟ ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں؟ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ وہ زمانے میں، وہ سے مراد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، دور اول کے لوگ، فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے، خار کے معنی ذلیل، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اسی لیے ذلیل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی برکت سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت مکے